السلام علیکم، میں ہوں سزین جہان خان اور آج ہر چینل پہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر میں نے کل رات کو بھی ٹی وی لگایا، نیوز چینلز لگائے، تو وہاں پہ صرف بجٹ 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 اور ایسا خوفناک بجٹ آیا ہے کہ جو بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہی کر رہے ہیں جس سے سننے والے کو اسٹریس ہی ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کا مواد تو آپ کو بہت سے چینلز پہ مل جائے گا. میں کچھ حسن سے ایسا پوچھوں گی جو مجھے حسن بیٹر پوزیشن میں بتا سکیں گے کہ اس پہ کیا ہونے والے. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ایز یوزول آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. اور بجٹ میں آپ سے بات نہیں کرتی بیکاز اٹس کوائٹ اسٹریسنگ فار ایوری ون. اچھا حسن، لاہور ہائی کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے الیکشن ٹریبیونلس بنا دیے ہیں جاتے جاتے، آلدو وہ ایلیویٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے جج کے لیے. تو یہ جو ٹریبیونلس بنے ہیں یہ ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا اپنا کام جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے کر پائیں گے یا جو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے وہ ان ٹریبیونلس کو ختم کر دیں گے؟ اس پہ آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو نوٹیفیکیشن نکال دیا انہوں نے، اور یہ جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، اس کو انہوں نے اپنے نوٹیفیکیشن میں، یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، انہوں نے ریلائی کیا ہے جوڈیشل آرڈر کے اوپر جو کہ ریٹ پٹیشن آئی تھی ان فرنٹ آف جسٹس شاہد کریم صاحب کے سامنے. اب ایک چیز تو تھوڑی سی دلچسپ اس لحاظ سے مجھے نظر آ رہی ہے کہ جسٹس شاہد کریم جو معزز جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جس پٹیشن کو ڈیسائیڈ کیا، جس فیصلے پر ریلائی کر کے، جن کے فیصلے کے اوپر ریلائی کر کے، کیونکہ وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جس کے فیصلے کے اوپر ریلائی کر کے انہوں نے یہ سارے ٹریبیونلز نوٹیفائی کیے ہیں، ان ٹریبیونلز کے افراد میں جسٹس شاہد کریم صاحب کو بھی شامل کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، یعنی جن کے فیصلے پر ریلائی کیا ہے انہی کو انہوں نے ٹریبیونل میں شامل کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب کوشچن کیا ہے؟ تو اس میں کوئی برائی کچھ ایسا کیا ہے کہ یہ تھوڑی اسٹرینج چیز ہے نا. اب دیکھیں نا، جب ایڈمنسٹریٹو آرڈر کوئی چیف جسٹس دیتا ہے تو وہ جب ایڈمنسٹریٹو آرڈر بھی ہو تو پھر وہ کیس اپنے پاس نہیں لگاتا. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح یہ عدت والا کیس، جسے ہم بعد میں ڈسکس بھی کریں گے، جسے عدت والا کیس ہے، عدت والے کیس کے اوپر جب ایڈمنسٹریٹو آرڈر چیف جسٹس نے دیا تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس کو اپنے سامنے نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے دوسرے جج کی طرف ریفر کر دیا جو کہ سینئر پیونر جج ہیں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اب سوال کیا ہے کہ ٹریبیونلز کو نوٹیفائی کرنے کی اتھارٹی کون ہے؟ کوشچن تو یہ ہے. اب ٹریبیونلز کی جو نوٹیفائی کرنے کی اتھارٹی جو کہ میں سمجھا ہوں، وہ آئین کا آرٹیکل دیتا ہے، وہ اختیار 219C، وہ یہ اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کیونکہ انتخابات کی سے متعلق الیکشن کے انتظام اور انصرام کا جو ذمہ دار ادارہ بنتا ہے وہ ECP ہے. اب ECP اپنی پاورز دیتا ہے کانسٹیٹیوشن سے، اب ہائی کورٹ بھی اپنی پاورز دیتا ہے کانسٹیٹیوشن سے. اب دونوں کانسٹیٹیوشنل جب باڈیز آ گئیں تو ان کے آپس میں بیچ میں ہوا کیا کہ تھوڑا سا اختلاف آ گیا. اختلاف کیا آیا کہ بہاولپور اور راولپنڈی ڈویژن کے لیے جو انہوں نے ٹریبیونلز کے لیے بھیجے، انہوں نے بیسیکلی ان کی آپس میں کنسلٹیشن ہونی تھی. وہ کنسلٹیشن کی جگہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے، ملک شہزاد صاحب نے، انہوں نے ایک جج کا نام بھیج دیا. تو جس کے اوپر ECP نے کہا کہ آپ پینل آف ججز بھیجیں جس میں سے ہم اس میں سے سلیکٹ کریں. تو ان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق یا جو قوانین کے مطابق میننگ فل کنسلٹیشن ہے بٹوین ٹو کانسٹیٹیوشنل باڈیز، یعنی ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب انہوں نے جس فیصلے پر ریلائی کیا وہ ریٹ پٹیشن تھی آئی بلیو سلمان اکرم راجہ صاحب کی. اب اس کے اوپر انہوں نے ریلائی کر کے تو جو فیصلہ دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اختیار ان کا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا نہیں ہے، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. یہ آرڈر جوڈیشل آرڈر دے دیا معزز جسٹس شاہد کریم صاحب نے. صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آئین پاکستان یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے رہا ہے تو کیا جوڈیشل آرڈر سے آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اوور رائڈ کر سکتے ہیں، یا کانسٹیٹیوشن کی کوئی ایسی چیز، ایسی مینڈیٹری شک اس کو آپ نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں، اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ فنڈامنٹل کوسچنز جو ہیں تو بڑی پرومیننٹ ہوگی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی خاص جماعت کے لیے کام کر رہا ہے. یہ تو بڑا پرومیننٹ ہو گیا. مطلب اس پہ اگر ہم اپنی پارٹیز کو بھی سائڈ پہ رکھیں یا کوئی پولیٹیکل افیلیشن بھی سائڈ پہ رکھیں تو یہ بہت برے سے ایکسپوز ہو چکی ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن جو اوپنلی دھاندلی کر رہا ہے اور اوپنلی پھر اس کو فارم 46 بھی جو بدلنے ہیں وہ یاد نہیں رہتے اور وہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بڑا ہی بائسڈ ہوا ہے. اس میں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا آج پاکستان کے اندر موجود ہے؟
क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मौजूद है इस टाइम? अदारा है बतौर अदारा है या नहीं है? बतौर अदारा है या नहीं है? बतौर इदारा सिर्फ नाम का एक खास पार्टी के लिए। ताकत जो उसको मिलते हैं, इख्तियार जो उसको मिलती है, वो मिलते हैं आईने पाकिस्तान से। हाई कोर्ट को भी इख्तियार मिलता है आईने पाकिस्तान से। आइन सुप्रीम है, बिल्कुल है, ठीक है। अब आइन से मोतबर ना कोई जज है, ना कोई जज है, ना कोई जो है वो इदारा है। तो लिहाजा आयल से कि जो हाई कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हैं, इनका ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में अगर वो इसको चैलेंज करती है, यानी हुकूमत या कोई भी इलेक्शन कमीशन करता है, तो ये 10 मिनट से ज्यादा टिकने वाला है नहीं, और ये सस्पेंड हो जाएगा। नहीं, हुकूमत के खिलाफ नहीं जा रहा, ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है, आईने पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। आइन की मंशा देखें ना, आइन क्या कह रहा है? आइन ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देता है। और मजे की आपको दिलचस्प बात बताऊं, अभी दिलचस्प बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप जो रटे रटाए फिक्रे बोल रही हैं को छोड़ें, आप ये देखें कि जिस तरीके से अभी मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 3 जो इस्लामाबाद की सीटों से मुतल्लिक जो केस था, उसमें उन्होंने अपने जुडिशल ऑर्डर में ये बात एडमिट की है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन हमने देखना है कि उन्होंने इख्तियार जो अपना इस्तेमाल किया है क्या कानून के मुताबिक है, या कोई मेलाफाइडी या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, उसको रिव्यू किया जा सकता है, हाई कोर्ट कर सकती है। सही है। लेकिन ये कह देना कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये बात मुनासिब नहीं है। बार लंबी बात होगी, वो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सही हो गया। अच्छा, आज एक और चीज़ जो बड़ी हमने देखी सोशल मीडिया पे भी, मैंने टीवी पे भी देखा कि सरगोदा में एक जज साहब को हरासा किया गया। कहा गया कि जी एक ISI की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, या कोई कॉल आई थी जिस पे IG ने कहा कि जी कॉल का डेटा तो हम नहीं निकलवा सकते, क्योंकि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी आप कंपनी से डेटा नहीं ले सकते। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि बिला वजह नहीं ले सकते, जब भी किसी सिक्योरिटी का या कोई लीगल इशू होगा उस पर आप डेटा ले सकते हैं। बट उसको हमने एक एक्सक्यूज़ बना लिया कि हमें नहीं पता जी कॉल कहाँ से आई और कुछ नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बुला कर कंपनीज के नुमाइंदों को उन्होंने हुक्म इम्तना दिया और काम करने से ताउन करने से रोका है, उन्होंने रोका है। और उस ऑर्डर की वजह से बिलीव मी और नॉट, ये आजकल पता है ना कितना साइबर क्राइम चल रहा है। ये जो फोन करके लोगों को, सादा लोगों को लूट लेते हैं, बल्कि सादा लोग कहाँ से, अभी तो एक सेनेटर साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लुटे, काफी उनकी एज है, वो सेनेटर साहब के जो अच्छा नहीं, वो किसी अपने उनके बेटे का दोस्त बनकर, ये तो हो उन्होंने बेटे का दोस्त बनकर बताया जी कि मैं UAE में हूँ, फलां जगह हूँ, और ये इशू हो गया है, तो ये इतना दे दें। तो वो 15 लाख रुपया उनसे वो तकरीबन ले, 15 नहीं 22 लाख रुपए सेनेटर साहब से ले गए। फिर एक MPA साहब हैं, उन MPA साहब को भी उन्हीं की जमात के कुछ सीनियर लीडर बनकर उनसे को बातचीत की और उनको कहा जी कि आप इतने जो रकम है फलां अकाउंट में जमा करा दें, और वो फलां रकम उन सादा MPA साहब ने जमा करा दी, और उसका उनको लालच नहीं जी, वो तो एक बेसिकली मुरवत में या एक ताल्लुकदारी में, तो वो अपने जानने वाले लोगों को करके तो उन्होंने कर दिया। तो अब इस केस की इन तमाम केस की इन्वेस्टिगेशन ये रुक गई है। सारा कसूर मैं समझता हूं कि इस ऑर्डर की वजह से शायद उन्होंने बोनाफाइडी में शायद ये ऑर्डर दिया है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है वो मैसेज के ऊपर बड़ा आ रहा है, बड़ा नेगेटिव आ रहा है, और इन्वेस्टिगेशंस रुक चुकी हैं। आजकल देखेंगे जो पुलिस की जितनी कार्रवाई आजकल, देखिए ना, बात ये है, ऑर्डर मैंने नहीं पढ़ना, ऑर्डर IG से नहीं करना जी, टेलीकॉम कंपनीज ने ताउन खत्म कर दिया ना। टेलीकॉम कंपनीज के पास अगर आप एक अथॉरिटी लेटर लेके जाएंगे जी, देखिए इस मकसद के लिए रिक्वायर्ड है, व्हिच इज अलाउड बाय लॉ, व्हिच इज अलाउड बाय द ऑर्डर। ने ताउन करना है या नहीं करना, ये फिर उनका लीगल डिपार्टमेंट बताएगा। मैं उनके लिए, मैं उनसे सैलरी नहीं ले रहा, और टेलीकॉम से मुतल्लिक मेरे ख्याल से मुझे जस्टिस बाबर सत्तार साहब बड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके केसेस वगैरह भी पहले करते रहे हैं, बड़े अच्छे उनके केसेस भी करते रहे हैं, पहले भी ना बतौर वकील भी वो केसेस करते रहे हैं, तो वो टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा जबरदस्त समझते हैं शायद, इसीलिए बड़ा सही ऑर्डर दिया। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर उनकी वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं इस टाइम, हजारों मुकदमात उनकी वजह से नहीं हो रहे, उनकी वजह से हो रहे हैं, जाए करें, ये क्या इलीगली ये आपकी सोच है। लेकिन वकील और उसके क्लाइंट की कमिंग बैक टू द मेन इशू कि वो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं सरगोदा के, जो ये इंसादे दहशतगर्दी के, उन्होंने जो बात की, उन्होंने किसी बंदे ने उनसे रब्ता किया बकौल उनके, तो उनके पास एक ऑप्शन और भी था
یہ بندے کب تک رابطہ کرتے ہیں؟ ان کے پاس بڑا ایک آپشن ہے نا کہ متعلقہ تھانے میں جس نے آپ کو فون کیا ہے اس کا نام لے کر FIR کی درخواست دیں. اچھا، نام لیا جا سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں لے سکتے؟ جب وہ جوڈیشل آرڈر میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ ISI کر رہا ہے، حالانکہ وہ بندہ کیا معلوم کہ وہ اس کا ISI کرنا ہو. سو یہ ISI کا اور پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو تو چل رہا ہے نا، وہ لیٹر بھی آیا اور اس سے ایک چیز واضح ہوگی کہ تھوڑا ایشو آ رہا ہے. نہیں، وہ تو لیٹر میں تو انہوں نے کہا گیا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. لیکن عملی طور پر دیکھیں تو اس دباؤ کے بعد وہ کیا کچھ نہیں کر رہے ججز. وہ جس طریقے سے ریلیف دے سکتے ہیں جہاں پر ریلیف نہیں بھی بنتا، جہاں ریلیف نہیں بھی دینا بنتا وہاں پر بھی ریلیف دے رہے ہیں. بالکل جس طرح نواز شریف صاحب کو اتنے ریلیف ملے کیسز سے، ان کو بری کر دیا گیا، اب ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑے ریلیف دیے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم ابھی پولیٹیکل بندے کی بات نہیں کر رہے، میں تو ISI کی بات کر رہا ہوں. اب ISI سے متعلق جو معاملات، جو آبزرویشن دی آج بھی چیف جسٹس صاحب نے، جس طرح انہوں نے کمپیریزن دیا جی کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کے مقدمات ہم سن رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن صوبے کی سب سے بڑی عدالت کے اوپر حملہ ہو گیا لیکن ابھی کسی بندے کے خلاف مقدمے کا اندراج نہیں ہوا. تو جناب جج صاحب کے مقدمے کے اندراج کے لیے اس کو فون کیا ہے کسی جج کو، تو جج صاحب جائیں اپلیکیشن دیں نا، یہ ان کا کام ہے نا درخواست دینا. درخواست کے آپ نے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ دینی ہے نا، یا آٹومیٹکلی تھانہ جو ہے زیوم کر لے کہ جج صاحب کو کال آ گئی ہے اور ہم جناب اس کا پرچہ دے دیں. اس طرح چیزیں نہیں چلتی. IG صاحب پیش تو ہوئے تھے، IG صاحب تو پیش ہو گئے نا. تو پھر انہوں نے بات جو سمجھائی ان کو، انہوں نے کہا جی کہ ہم جیو فینسنگ نہیں کر پا رہے، ہم جو ہے وہ موبائل ڈیٹا کے ذریعے ہی آپ کی ساری ٹریسنگ ہوتی ہے. اب ان کو اجازت دیں، میرے خیال کے مطابق وہ اجازت دے نہیں سکتے کیونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ جب ان فیلڈ ہے تو اس کو ہائی کورٹ جو ہے لاہور اس کو ختم نہیں کر سکتی. اچھا حسن، کیا آپ کو لگتا ہے حالانکہ ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے، ان کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن یقینی طور پر پنجاب ان کے انڈر ہے، لیکن جب آپ نے آرڈر دے دیا 199 کے اندر تو پھر اس میں آپ نے وہ پورے نیشن وائڈ ان کو جکڑ دی ہے. آپ نے جکڑ دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ صرف نہ صرف یہ کیسز افیکٹ ہو رہے ہیں. اب یہ جج صاحب کو کس نے فون کیا؟ اب جب تک یہ آرڈر ان فیلڈ ہے یہ چیز تو سامنے آ نہیں سکتی. اب جج صاحب کو اب یعنی یا تو ہائی کورٹ اپنا فیصلہ ریویو کرے، اور میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل ہائی کورٹ کے اور جسٹس بابر ستار صاحب سے کہ اس سے بہت سے لوگوں کے مقدمات جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. کئی جگہوں کے اوپر لوکیشن لے کر کرمنلز کے پیچھے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی جاتی ہے. اس کا ایفیکٹ زیادہ جو آ رہا ہے وہ FIA اور پولیس کو زیادہ متاثر ہو رہی ہے. یعنی MI اور ISI شاید ان کو یا IB کو شاید اس کا اتنا فرق نہیں پڑ رہا. ایک چیز تو یہ ہوگی، ٹھیک ہو گیا، یہ بات بڑی میں کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی بول رہا ہوں. دوسری چیز یہ آ گئی کہ جناب یہ جج صاحب جو ہیں ان کو FIR کے اندراج کے لیے درخواست دینی چاہیے اور پھر پرچہ درج ہونا چاہیے اور بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی جوڈیشل جو اس کے افیئرز ہیں اس کے اندر مداخلت کی یا انٹروڈ کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. دوسرے جو راولپنڈی والے جج صاحب ہیں ان کے ٹرانسفر کی اپلیکیشن تھی اور اس ٹرانسفر کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے. یہ سوال سے متعلق ہے نا جی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیو بقول ان کے جی کہ جو طریقہ کار ڈیو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، اور انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کر دیا ایک فریق نے یعنی ریاست نے. اصل میں سب سے زیادہ جو کمزور کیس ہوتا ہے نا وہ ریاست کی مدعیت میں جو کوئی بھی کیس ہو وہ کمزور ہوتا ہے. جیسے آپ ایون کہ جو یہ سائفر والا کیس تھا، یہ کیس بڑا مضبوط تھا لیکن اس کو بڑا مس ہینڈل کیا ریاست کی جانب سے، یعنی ریاست کی مدعیت کی وجہ سے FIA نے بڑا مس ہینڈل کیا. اسی طریقے سے اب یہ جو 9 مئی والے مقدمات ہیں اس میں بھی دیکھ لیں کہ اب جس طریقے سے ججز جو ہیں وہ اپنا انڈیو جو ہے وہ ہیسٹ کے اندر چیزوں کو چلا رہے ہیں، یا جس طریقے سے ان کو ریلیف مل رہا ہے مسلسل، تو یہ معاملہ کسی نہ کسی طرف جا کر پھر یہ اس کی بڑی زیادہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. یہ میں بس تھوڑے کو بہت سمجھیں اور اس تار کو مکمل خط سمجھیں. حسن، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یا جوڈیشری کی طرف سے، پاکستان کے کورٹس کی طرف سے ایک خان صاحب کے جو کیسز ہیں جو ان کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بلا وجہ کے جھوٹے مقدمات ان پہ بنے اور جھوٹے ٹرائل ہوئے، مطلب وہ اسپیڈی ٹرائلز ہوئے. اس میں آج جو ایک کچھ عرصہ پہلے ایک ایشو ہوا جو خاور مانیکا صاحب نے ایک
بھونڈی ماری میں یہی کہوں گی کہ جس دن فیصلہ آنا تھا اس دن جا کے کچھ ایسی حرکات کی جس کے نتیجے میں ان کو کانسیکوینسز بھی دیکھنے پڑے. وکیلوں پہ بھی جھوٹی ایف آئی آرز ہوئی. تو اس میں کہا گیا کہ جو وکیل صاحب نے جا کے مارا ہے, آپ نے اس دن لاسٹ ویلاگ میں مذمت کی تھی, آج آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی جناب وہ ہے, تو مذمت کس بات کی تھی کہ جھوٹی ایف آئی آر کے نام بھی اندر آگے جو وہاں موجود ہی نہیں تھے, جو اس وقت لاہور میں موجود تھے, اور ان کی اگر ان کی بھی جیو فینسنگ کرائی جائے تو وہ بھی لاہور میں تھے, تو ان لوگوں کے بھی نام. جیو فینسنگ پر رک گئی ہے نا مسئلہ یہ ہے, یہ تو جسٹس بابر ستار صاحب کا آرڈر ہے, میں نے اس کی وجہ سے جیو فینسنگ کھولا ہوا ہے, آرڈر میرے پاس ہے, میں آپ کو اس کو اچھا چلے اگلی بات کر لیں عدت کیس پر. اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے, سب کو بتاتی چلوں, کہ جہاں پہ ریکوائرڈ بائی لا ہے, جہاں پہ ضروری ہے وہاں کر سکتے ہیں, بلا وجہ کسی کلائنٹ کا اپنے وکیل سے بات کرنا اس آڈیو کو آپ نہیں لے کے آ سکتے, یا کوئی بھی. اب ہر انسان کو فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہمارا فون ریکارڈ تو نہیں ہو گیا. آنیسٹلی ظاہری بات ہے, کیسے لے کر آ سکتے ہیں. وہ جو ثاقب نثار صاحب کا جو صاحبزادہ تھا وہ ٹکٹ بیچ رہا تھا, وہ ٹکٹ بیچ رہا تھا. جی جی, اس کی آواز میں بڑا ملاقاتیں ہیں, میں ان کی آواز سمجھتا ہوں, وہ جتنی ڈاکٹر تھی وہ مجھے اندازہ ہے. آپ اس کو چھوڑیں, لیکن اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے, بٹ یہ چیزیں سرفیس پہ کیسے کر سکتے ہیں, بات تو کر سکتے ہیں, کریں, لیکن سرفیس پہ تو وہ عبد القیوم صدیقی کی اور خواجہ طارق رئیسہ کی جو گفتگو ہوئی تھی, مجھے عبد القیوم صدیقی نے بتا دیا تھا کہ جی بالکل ہماری گفتگو تھی اور واٹس ایپ کے اوپر تھی, تو وہ واٹس ایپ کو بھی انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب عدت کیس کی آپ بات کر رہی تھی. اچھا جی, no phone tapping or other surveillance can be undertaken except pursuant to a warrant issued for such purpose by a judge of high court. وہی ہائی کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی نا. تو ابھی سپوزٹلی 28,000 30,000 جو ہیں وہ اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہیں صوبہ پنجاب کے اندر. ہائی کورٹ کھلے ہیں, دن رات کھلے ہیں, جی دن رات کھلے ہیں. پھر 28,000 اپلیکیشن سن سکتے ہیں پنجاب کے اندر جج صاحب, میری بات ہائی کورٹ کے جج سن لیں گے. جب کچھ کرنا نہیں آپ بتائیں مجھے. میں تو کہتی ہوں کہ نہیں ایسے نہیں کر پائیں گے. ملک کے ساتھ وہ آرڈرز اس قسم کے ہیں, یہ وہ آرڈرز اس قسم کے ہیں جو کہ اس وقت رکاوٹ ڈال رہے ہیں. لیکن بہرحال ہم ٹائم کم ہو جائے گا, اگر ان کو کرنا آئے گا. جی بلیم نہیں کرنا, میں تو سچی بات کر رہا ہوں. اب جہاں تک بات آ گئی, اس فیصلے سے بڑی جہاں تک آج دیکھ لیجیے کہ آج عدت کیس کے اندر ہمارے معزز جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ سسپینشن آف سینٹنس کا فیصلہ 10 دن میں کریں, اور پھر جو مین ٹرائل ہے وہ 1 ماہ میں انہوں نے وقت دیا. اب بات یہ ہے کہ آپ ایکسپیڈیشیسلی ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کی ڈائریکشن دے سکتے ہیں, لیکن آپ جب وقت دیتے ہیں نا تو اس نے نہیں وقت نہیں کہتے کہ 2 مہینے میں کر دیں, پھر وہ کر دیں, لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ ڈائریکشن ہے, اٹس ناٹ آرڈر کہ جس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ فیصلے جو ہیں وہ جج صاحب جو آگے ایڈیشنل سیشن جج صاحب بیٹھے ہیں وہ اپنے طریقہ کار سے چلیں گے. انہوں نے اپنے کورٹ کو, وہ کورٹ ان کے ہے, انہوں نے کس کیس کو کب سننا ہے یہ سوابدید ان کی ہے. لیکن ہائی کورٹ کے جج کی ڈائریکشن یہ سوابدید ان کی ہے. اب ہائی کورٹ کے جج صاحب ان کی یا پھر بیٹھ جائیں, چھوڑ گئے وہاں سے ہائی کورٹ کو, تو ایڈیشنل سیشن جج بن جائیں. کہا کہ ہمیں اپلیکیشنز لے کے ہائی کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج بن جائیں جج صاحب, اور وہ اس عدالت کو اپنی عدالت میں نہ لیں اور بیٹھ کے فیصلے شروع کر دیں. تو جج صاحب کے پاس جو جب ریٹ آئی تھی یہ اس پہ کہا تھا نا آپ خود فیصلہ کر دیں, تو جج صاحب نے کیوں نہیں کیا فیصلہ؟ کر دینا چاہیے تھا, ان کو کر دینا چاہیے تھا نا. تو اب انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اب انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر جس کورٹ کے اندر کیس ہے اس کورٹ کو چلانے والے جج کی, اس جج کی بالکل کہہ سکتے ہیں, اس جج کی اپنی سوابدید ہے. اس کی اگر وہ یہ کیس کا فیصلہ 1 ماہ کی جگہ 7 ماہ میں کرے, ٹھیک ہے, پھر بھی اس کی نون لیگ چاہے گی کہ نون لیگ چاہے یا کوئی چاہے نہ چاہے, میں نہیں بتا رہا, میں خالی کہہ رہا ہوں یہ کیس نون لیگ کا نہیں ہے. یہ خاور مانیکا صاحب ہیں جو کہ ایکس ہسبینڈ ہے عمران خان صاحب کی موجودہ اہلیہ کے, اور ان کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی پہلی مرتبہ جب ان کو دے ور انٹروڈیوس, ایٹ دیٹ ٹائم وہ خاور مانیکا کی اہلیہ تھی. تو آج وہ خاور مانیکا کی اہلیہ نہیں ہے, وہ آج عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ تعلق خاور مانیکا کو ہم تو جانتے نہیں تھے کون تھا, یہ تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ خاور مانیکا صاحب کون ہے. تو یہ تو وہی اس سرفیس کے اوپر لے کر آئے ہیں. ہماری بلا جانے کے کون تھے خاور مانیکا صاحب, ہمیں تو نہیں معلوم تھا مشرف کون ہے. یہ تو ان کو جو پروجیکشن ملی ہے آج تک, جو آج تک پروجیکشن ملی ہے, جو دنیا ان کو جانتی ہے, وہ تو تھرو عمران خان صاحب کے جانتی ہے. تو خاور مانیکا اب خاور مانیکا صاحب اچھے آدمی ہیں, خاور مانیکا صاحب برے آدمی ہیں, وہ گھٹیا آدمی ہیں, وہ بہت اچھے آدمی ہیں, یہ چیز میں نہیں کہوں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کو پاکستان کے عوام سے جو انٹروڈیوس کرایا ہے, یہ تحفہ پاکستان کی عوام کو عمران خان صاحب کا دیا ہوا ہے. صحیح ہو, ہاں, یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, حقیقت یہی ہے.
ٹھیک ہو گیا. لائک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کا نام سب استعمال کر کے آگے آنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ لوگ فیم میں لے کے جاتے ہیں, کچھ ڈیفیم میں. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس طرح سے میں بھی تھوڑا بہت اپنا نام بنا دوں. بہرحال کیونکہ میں فیملی کیسز کرتی رہتی ہوں اور یہ میرا ایک ڈیلی پریکٹس ہے کہ جب بھی ہسبینڈ وائف کی ڈائیورس ہوتی ہے تو ایکس ہسبینڈ کو بہت پرابلم ہوتا ہے. پھر وہ آ کے اپنی بیوی کو کبھی بچوں کی کسٹڈی کے لیے تنگ کرتا ہے, کبھی اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے. وہ ہر ہٹ کندہ استعمال کرتا ہے جو کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے, جبکہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا. تو شاید خاور مانیکا صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی سوچا ہوگا اور انہوں نے سوچا ہوگا چلو تھوڑی اس سے فیم لے لیتے ہیں, یا ہو سکتا ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہو. تو اس پہ تو ابھی بہت سی بحث چل رہی ہے. حسن آگے بڑھتے ہیں. اور 1% یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو وہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں وہ ہم تو دیکھیں گواہ ان کے معاملات میں تو اللہ ہی گواہ ہوتا ہے, جو چیزیں یہ بات کر رہے ہیں بڑی انیتھیکل باتیں. اس میں ہمارا تو یہی ہے کہ میں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گنہگار ہوں. صحیح ہو گیا. میں نہیں کہتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑیں, بالکل, اور اللہ تعالیٰ بہترین منصف ہے, اس سے بہتر منصف کوئی نہیں ہے. بالکل جی. اچھا, ایک پی ٹی آئی کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ڈی سیل کر دیا ہے جو پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس تھا, جو کہ کبھی سیل ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. پتہ نہیں کن کے نام پہ سی ڈی اے نوٹسز بھیجتے رہے ہیں. آنیسٹلی میں نے خود دیکھا ہے یہاں اسلام آباد کے اندر ریزیڈینشیل ایریاز میں اسکولس بھی بنے ہوئے ہیں, ریزیڈینشیل ایریاز میں ہاسٹلس بھی بنے ہوئے ہیں جن کی کوئی پرمیشن نہیں ہے. بڑا کچھ ہو رہا ہے. سی ڈی اے وہاں تو کچھ نہیں کرتا. بڑے گھروں کی انکروچمنٹ باہر آئی ہوئی ہے, لوگوں نے لانس کے نام پہ بڑا کچھ کیا ہوا ہے. آتے ہیں پی ٹی آئی کے دفتر کو کرتے تھے. لان کے نام پر جو کیا ہے, جو پی ٹی آئی کر گزری ہے, وہ تو کسی نے کیا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے اتنا بڑا جرم کر دیا, لیکن ڈی سیل ہو گیا. 4.5-5 مرلے جگہ تھی ان کے پاس, اور انہوں نے 4 کنال کے اوپر تجاوزات رکھے ہوئے تھے. یعنی آپ کی ٹوٹل ملکیت ہے, آپ کی ملکیت کتنی ہے. نہیں, وہ تو سیل کی ہے نا, جو سی ڈی اے کی اپنی لینڈ ہے وہ تو انہوں نے ابھی تک ڈی سیل نہیں کی. نو یہ بات یاد رکھیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو اس بلڈنگ کی آفس تو ڈی سیل کر دیا. جی, اس آفس کو ڈی سیل آج بالکل کیا ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے یہ کیس سنا اور انہوں نے سی ڈی کو کہا کہ آج ابھی کے ابھی جو ہے اس کو ڈی سیل کر کے تو رپورٹ جمع کرائی جائے عدالت کے اندر. تو سی ڈی اے نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر دی ہے. لیکن ایک اس میں خبر ہے, شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے, سی ڈی اے نے آج ان کو نوٹس بھی ہاتھ میں تھما دی ہے. ٹھیک ہے, جو 15 دن کے لیے سی ڈی اے تیار ہے جی کرنے کے لیے. تو اس میں اصل میں کیا ہے کہ یہ بیسکلی ان کو یعنی بیسمنٹ, گراؤنڈ اور اس کے اوپر ایک سٹوری کی اجازت تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کے اوپر 2 سٹوریاں مزید بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب جب 2 سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں تو اب 15 دن کے بعد ان کو ایک اور نوٹس ایشو ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تو وہ وائلیشن ختم کر دیں تو فیئر انف. ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد جو اگلا نوٹس آئے گا, سیکنڈ نوٹس آئے گا, جو ایک تو آج ہو گیا نا, ایک اگلا ہوگا تقریباً 7 دن کا نوٹس ہوگا. ٹھیک ہے, ان 7 دنوں کے بعد سی ڈی اے کے پاس پھر اختیار ہوگا اس کو سیل کرنے کا. نہیں, سی ڈی اے کا تو لافل بندہ کرے, اگر تو وہ اپنی یہ وائلیشنز ختم کریں گے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز اس کو سی ڈی اے سیل کر دے گا. یا پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک اور آپشن بھی ان کے پاس ہے. تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ سی ڈی کے پاس ایک آپشن نہیں, یہ میں سی ڈی اے بائی لاز بلڈنگ کوڈ جو ہے نا, میں آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بطور رپورٹر تقریباً 6 سال میونسپیلٹی یعنی سی ڈی اے کو میں نے کور کیا ہوا ہے. تو سی ڈی اے کی جسے یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک میں تمام کی تمام چیزیں جانتا ہوں. اور میرے آج بھی اللہ کا شکر ہے بڑے سورسز ہیں وہاں کے اندر, جو کہ لوگ جو تھے اس ٹائم ینگ تھے, وہ آج میری طرح جو ان کے بال سفید ہو چکے ہیں, تو اتنے عرصے سے میرا لوگوں سے تعلقات ہیں. تو سی ڈی اے کی خبریں میرے پاس خود چل کر آتی ہیں. تو یہ آرڈر جو ڈی سیل ہونے کا ہے وہ میرے خیال کے مطابق قانون کے اوپر پورا نہیں اترتا. لیکن بہرحال جب کوئی آرڈر آ جائے عدالت کی جانب سے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے, چاہے آپ کو آرڈر پسند ہو یا نہ پسند ہو. لیکن یہ سی ڈی اے کا جو آرڈر ہے, یہ میرے خیال میں سی ڈی اے کو جو آرڈر مل چکا ہے اس کے بعد جو نوٹس جمع کرا دی ہیں, تو یہ سیکریٹریٹ جو ہے, یہ سیکریٹریٹ کی اوپر والی 2 منزلیں ختم ہوتا ان کو کم سے کم ختم کرنی پڑیں گی. پیچھے ان کی بیک پہ جو سٹیئرز ہیں, میں تو سٹیئرز کو ان کو ختم کرنا ہوگا. پھر پیچھے والا ایک دروازہ ہے, لیکن میرے خیال سے اس کو الاؤ کر دینا چاہیے. 3-4-5 وائلیشنز ہیں, وہ وائلیشنز جو ہیں وہ دور کرنی چاہیے ان کو. اور سب سے بڑی کوشچن یہ ہے کہ سی ڈی اے کے اندر, بلڈنگ کے اندر این او سی ایشو ہوئے بغیر جب ان کی اپنی حکومت تھی تو انہوں نے پلاٹ کو ٹرانسفر کرایا. تو یہ صاف چلی, شفاف چلی. دیکھو کس طرح کی طریقے انصاف چلی. ٹھیک ہو گیا جی. ایک حسن کا ایک نظریہ تھا, لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ یہ جو آنے والا ہمارا ویک ہے یہ تھوڑا سا عوام کے لیے اسٹریسنگ ہو گیا ہے, کیونکہ ایک تو عید سر پہ ہے, اوپر سے بجٹ نے آ کے ایک ایسا کچھ کیا ہے جس پہ ہم نے آج بات نہیں کی بیکاز ہم آپ کو مزید ٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے. تھینک یو سو مچ حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.